أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إنا كنا
من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا ربكم ورب آبائكم الأولين لا ربكم ورب آبائكم الأولين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر واللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر جس کی تابع ہیں جنات اور انسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن شب برات کی جو کہ آج عظیم البرکت اور عظیم الشان رات جس رات اللہ پاک گناہ گاروں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا جسے میں معاف کر دوں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا فرما دوں کوئی ہے جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ مجھ سے دعا کرے میں آج اسے اولاد نرینہ عطا فرما دوں تو آج کی اس عظیم رات ہم نے یہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک محفل سجائی ہے بہت خوبصورت شب برات کی جس میں معروف علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں حضرات موجود ہیں جو کہ قاری اسامہ رحمانی نے ہماری اس بابرکت محفل کا آغاز کیا اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے خوبصورت پینل کا میرے ساتھ موجود عالم اسلام کے معروف نعت خواں خوشگلو ثنا خاں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول نعت خواں جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میرے اس طرف موجود ہیں عالم دین بہت معروف عالم دین جنہیں آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں جناب اسحاق مدنی صاحب السلام علیکم حضرت میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ ایک اور معروف عالم دین
یہ بھی بہت خوبصورت انداز میں اور مدلل انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی محسن الزماں صاحب. السلام علیکم جناب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی اس عظیم رات میں آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے گفتگو سنیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور معروف عالم دین جناب عبدالقادر ہزاروی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میرے اس طرف جناب حسان خوشی صاحب تشریف فرمائیں، فیصل حسن نشبندی صاحب موجود ہیں، جناب شعیب امیر صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے ہم حمد کا نذرانہ سنیں، جو کہ بارگاہ رب العزت میں ہم سے ہماری محفل کا اور ہماری محفل میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کہ آج شب برات کی اس بابرکت محفل میں شہزاد سعیدی نے ہم سب کو مدعو کیا ہے. جید علماء کرام اور ہمارے برخوردار خوش الہان ثناخواں حضرات بھی اس محفل میں تشریف فرما ہے. میں تیرے نام سے آغاز کیا کرتا ہوں، یا اللہ تو میرے کام کو آسان بنا دیتا ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھنے والے اور ہمارے یہاں موجود ہم سب مل کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں. پڑھیے لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے. یا اللہ تو اگر چاہے تو ہر اشک کو گوہر کر دے. اور تو نوازے تو گدا کو شہنشاہ بنے. اور تو اگر چاہے یتیموں کو پیمبر کر دے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں، بہار ہو کہ خزاں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ہم سماعت کی الحاج صدیق اسماعیل کی خوبصورت آواز میں، اللہ پاک حاجی صاحب کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں بات کروں گا جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب سے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، آج کی بڑی عظیم رات ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کس طرح وہ اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم رب زدنا علما نافعا۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکت سے جو آج کی رات کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے ابھی ہمارے قاری اسامہ رحمانی صاحب نے جن آیات کی تلاوت کی، سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات کی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ مبارکہ، فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ نے قرآن پاک کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ یہاں پہ اس رات کو مبارک کہا گیا جس رات قرآن آیا، اور جب ہم سورۃ القدر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس رات قرآن آیا اس کو قرآن نے قدر والی رات بھی کہا اور لیلۃ مبارکہ بھی کہا اس کو۔ اچھا، اب جب یہاں پر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک معاملہ زیر بحث، بہرحال چونکہ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ماننے والے ہیں وہاں پہ انکار کرنے والے بھی، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر، چونکہ قرآن نازل ہوا ماہ رمضان میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہاں شب قدر آپ مراد لیجئے، شب برات مراد نہ لیجئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب، آپ کی بات کو بڑا کرتے ہیں، لیلۃ مبارکہ کہہ لیجئے، اس کو برکت والی رات کہہ لیجئے، لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں کہ جس رات قرآن آیا وہ رات برکت والی رات ہے۔ جس رات قرآن آیا وہ برکت والی رات ہے، تو جس رات صاحب قرآن ہے وہ رات بھی برکت والی رات ہوگی، اور جس رات کو حضور خود برکت والا فرما دیں وہ کتنی برکت والی رات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ، پھر ابن ماجہ میں اور دیگر سیاستہ کی کتب کے اندر جو اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، ظاہر ان کا رد نہیں کیا جا سکتا، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس میں ایک روایت میں برکت کے لیے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ کون سی رات ہے، اس رات آپ اس قدر گریہ وزاری فرما رہے ہیں؟ مفہوم حدیث یہی ہے، 3-4 احادیث جو ہیں ان کا، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی تعین فرما دی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اس شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو دیا جائے، اور فرمائے کہ مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، رزق تقسیم کرنے والوں کی ذمہ داری ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ اب اس طرح سے طویل احادیث مبارکہ جو 3-4 احادیث ہیں، اسی میں ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 4 راتوں میں عبادت کرنے والوں کی بڑی قدر فرماتے ہیں، اس میں عرفہ کی رات یعنی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب آ گئی، اس طریقے سے شب عید الفطر ہے، شب عید الاضحیٰ ہے، اور اس میں شعبان کی 15ویں شب کو ہی بیان فرمایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ احادیث مبارکہ سے اس رات کی فضیلت تو ثابت ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ بات میں یہ بھی واضح کر دوں تاکہ اعتراض جڑ سے ختم ہو جائے، تاکہ بات پھر آگے بڑھانا آسان ہو جائے، کہ جناب یہ حدیث جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کیا؟ حدیث ضعیف ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب، ہماری نظر میں تو ضعیف حدیث نہیں ہے، کیونکہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، راوی ضعیف ہوتا ہے۔ قول رسول کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتا، جو روایت کرنے والے اس سے کوئی گڑبڑ کیا، ٹھیک ہے، اسماء الرجال کے علماء نے اس پر بحث کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے راوی کا بیان کرنا، ایک ہے حضور کا فرمان مبارکہ۔ تو حضور کا جو فرمان مبارک ہے وہ تو کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو اس رات کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اس رات کی اسپیسیفک کوئی عبادت منقول نہیں ہے حضور سے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور قبرستان تشریف لے گئے، لیکن اس کے علاوہ حضور نے کوئی خاص عبادت اس رات فرمائی ہو، یہ کوئی منقول نہیں ہے، لیکن اس رات کی اہمیت کو تو حضور نے بیان فرمایا ہے نا۔ اور اس لیے ہمارے علماء کہیں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا بھئی اس رات کو یہ والی ہی عبادت کرنی، کوئی عبادت نہیں کرنی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فضیلت والا، اہمیت والا بیان کر دیا، تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش و مغفرت کروانا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے شب قدر بھی عطا فرمائی ہے، شب برات بھی عطا فرمائی ہے، اور رجب اور شعبان اور رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ مہینے عبادت کے مہینے ہیں، اور یہ مہینہ تو ماہ شعبان تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے
کہ اس مہینے میں اللہ نے آیت درود کو نازل فرمایا. ہاں تو یہ مہینہ بھی درود بھیجنے کا مہینہ، یہ رات بھی درود بھیجنے کی رات ہے. تو لہذا اس رات کو جتنا زیادہ ہو سکے توبہ و استغفار کے ساتھ، مناجات و دعا کے ساتھ، اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی رحمت و برکت فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت علامہ اسحاق مدنی صاحب نے گفتگو کی. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. امید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن شب برات کی، جس میں ہم نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ معروف علماء کرام ہیں اور نعت خواں حضرات ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب علامہ سید شہریار داؤد صاحب نے. حضرت آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی رات آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. میں چاہوں گا کہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا صحبی وبارک وسلم. اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. صلی علی سیدنا و مولانا محمد. چاہے تو اشاروں سے اپنے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ایک سمت علی، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں ہمارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہمیشہ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو حضور کی ثنا و توصیف میں ہی مشغول رکھے اور اسی میں معمور رکھے۔ میں بات کروں گا جناب محسن الزمان صاحب سے۔ محسن الزمان صاحب یہ بتائیں کہ آج کی رات اسپیشلی لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، تو یہ تو حضور کی سنت بھی ہے نا قبلہ، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا احسان کہ اس نے ہمیں ایسی محفل میں آ کر بٹھایا جہاں اتنے پیارے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ دوسری بات کہ آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے مجھ گناہ گار کو بھی توفیق بخشی، اور سب سے بڑی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا یہ تعلق ہے، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مصطفیٰ نے ہمیں خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو ساری بات اتنی سی ہے۔ اب آپ نے جو بات کی، میں اس طرف آؤں گا کہ قرآن میں اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ جو رب سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایک نہیں دو جنت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں جنتان ہیں، یعنی اسنا کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، تو ہم یہاں اللہ دو جنتیں دے رہا ہے۔ اب اس رات کو بھی آپ کہتے ہیں شب بارات، یعنی کہ بارات میں نجات۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ ہم عمل کرتے ہیں، ویسے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن اخروی زندگی میں صلہ کیا ملتا ہے کہ جنت ملتی ہے، دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ تو یہ ایک رات ایک ایسا صلہ ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ تم روزے رکھ رہے ہو، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن اس رات اللہ نے مقام یہ بخشا کہ اس رات جب عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت پانے کے لیے یہ کام کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دوزخ سے نجات دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ نجات اس رات ملتی ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے ابھی خود ہی بتا دیا کہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا جنت البقیع میں اللہ سے گڑگڑا کے فریاد فرما رہے، تو یہ تو ثابت ہوا کہ اس رات قبرستان میں جانا یہ سنت رسول ہے، اللہ سے مانگنا یہ سنت رسول ہے۔ لیکن ایک بات جو بات حضور نے بیان فرمائی، جو حضرت نے ابھی آگے بڑھایا، کہ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو قبیلہ قلب ہے اس کی جو بکریاں ہیں، اس کی جسم پر جو بال ہے، ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ گناہگار جو خطاکار ہیں اللہ کے سامنے جو ہے وہ گناہگار لکھ دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے پر اللہ اتنی رحمت فرما رہا ہے۔ اور اس رات کی برکت صرف یہی نہیں ہے کہ قبرستان میں جانا، پھر وہاں پر دعائیں کرنا، پھر اصل بات جو میں لکھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں شعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ اب حضور نے جب میرا مہینہ فرمایا، سارے مہینے میرے نبی کے ہیں، یہ سب کچھ صدقہ میرے نبی کا ہے بھائی، لیکن نبی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ درود والی آیت بھی اس مہینے میں نازل ہو رہی ہے، یعنی تمہاری دعاؤں کا جو صلہ اور وسیلہ مل رہا ہے وہ آیت بھی اس مہینے میں نازل فرمائی، اس لیے یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ایک اور بات جو ہے کہ امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، یعنی سن 61 ہجری کے بعد جو دین کو جو محفوظ ہاتھوں میں لیا گیا اور بتایا گیا، تو حضور نے اسے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ پھر ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں اسی کہ یہ شعبان، اس میں حدیث میں یہ آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ حضور کثرت سے روزے رکھتے۔ کیوں رکھتے؟ کیونکہ روزہ جو ہے نا کہ اصوم لی وانا اجزا بھی، اب یہ روزہ جو ہے اللہ کے لیے آپ رکھ رہے ہیں اور اس کی جزا بھی اللہ نے دینی ہے، اللہ اس کی جزا بھی ہے۔ تو حضور اکرم یہ بتا رہے ہیں کہ تم جب اس مہینے میں عبادت کرتے ہو، ریاضت کرتے ہو، تو یہ میرا مہینہ ہے، تو جو جتنا عبادت کرے گا وہ میرے اتنے قریب ہو جائے گا، وہ اتنا میرا ہو جائے گا، وہ اتنا میرا پیارا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس مہینے میں آپ خاص عبادت کی، اور اس رات کی جو فضیلت ہے، جیسے آپ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، اور مجھ سے مانگو، ویسے ہر رات آپ اللہ سے مانگیں، لیکن اس رات خاص کرم کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ کہ اس رات اللہ تعالیٰ، حدیث جو روایت آپ کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما رہا ہے اور ہر گناہگار پر رحمت فرما رہا ہے، سوائے دو اشخاص کے جو حدیث میں ملتے ہیں، ایک مشرک اور ایک کینہ پرور۔ جو کینہ رکھتا ہے
تعلقات میں، ان چیزوں میں، ان کے بارے میں فرمایا اللہ رحمت نہیں فرما رہا. تو اس لیے ہمیں اس رات میں کوشش یہ کرنی چاہیے، چاہے رشتہ دار ہوں، پڑوس ہوں، اگر کسی کے دل میں ذرا سی آپ کے دل میں کوئی بات ہے، آپ پہل کر دیجئے. کیونکہ ایک روایت ملتی میں سے بات، آخری بات کر رہا ہوں، امام حسن و حسین، ایک بڑا ہی بات ہے کہ کسی بات پر ایک بات تنازع کہہ لیں یا رنجش ہو گئی، تو امام حسن، جی بالکل، تو امام حسن نے کہا کہ چھوٹے غلام کو بھیجاؤ، جاؤ بھائی کو بلا کے لاؤ. تو امام حسین کے بعد جب غلام گئے تو امام حسین نے فرمایا کہ بھائی جان سے کہ آپ تشریف لے آئیں. بڑے بھائی تشریف لے آئے. جب لے آئے تو دوڑ کر بڑے بھائی کو گلے لگایا اور عرض کی حضرت آپ مجھ سے بڑے ہیں، اور یہ یاد رکھیے میرے ہمارے اور آپ کے نانا نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا جنت میں پہلے جاتا. تو میں نہیں چاہتا کہ میں چھوٹا اور آپ بڑے تھے کہ میں بید بھی کرتا کہ پہلے جنت میں جاتا، اس لیے میں چاہتا کہ آپ مجھ سے پہلے صلح کریں. تو جو اگر کسی رشتہ دار، تعلقات، پڑوس میں اگر تھوڑا سا بھی اگر آ تو آپ صلح میں پہل کر دیں، آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی نظر رحمت جو ہونے والی ہے آپ اس نظر رحمت میں آ جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو اس سے پھر آپ دور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آمین 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 اللہم آمین. حضرت اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، بے شک، بڑا کریم ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. میں چاہوں گا کہ جناب فیصل حسن نقشبندی صاحب سے کلام سنیں، اس کے بعد پھر حاجی صاحب کی ایک بڑی معروف نعت ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، وہ سماعت کریں گے انشاءاللہ حاجی صاحب سے. اللہ رب العزت کی رحمتوں کا تذکرہ جی جاری و ساری ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کے سائے میں آج کی اس شب کی فضیلتیں اور برکتیں بیان ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان سب سے فیض کشید کرنے کی توفیق آمین اللہم نصیب آمین. فرمائے. اپنی کہی ہوئی ایک مناجات پیش کر رہا ہوں اس خیال کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین اللہم آمین. بالخصوص امت مسلمہ جس ذبو حالی کا شکار ہے، اللہ رب العزت اس پر خاص رحمت فرمائے، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو، اللہم ہم آمین. سب کو برکتیں نصیب ہوں. اللہم آمین. کہ آج کی شب ہے دعا رب غفور، آج کی شب ہے دعا رب غفور، آج کی شب ہے دعا رب غفور، مغفرت کر دے عطا رب غفور، مغفرت کر دے عطا رب غفور، مغفرت کر دے عطا رب غفور. ہے برات کی یہ شب مولا کرم، ہے برات کی یہ شب مولا نار دوزخ سے بچا رب غفور، نار دوزخ سے بچا رب غفور، نار دوزخ سے بچا رب غفور. اور خیر و خوبی و بھلائی کر عطا، مالک کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم. خیر و خوبی و بھلائی کر عطا، خیر و خوبی و بھلائی کر عطا، قلب کو میرے جلا
غفور قلب کو میرے جلا رب دین و دنیا میں ہمارا آسرا دین و دنیا میں ہمارا آسرا کون ہے تیرے سوا رب غفور کون ہے تیرے سوا رب غفور کون ہے تیرے سوا رب غفور مانا بدکاروں نکما ہوں مگر مانا بدکاروں نکما ہوں بہت ہوں تو میں بندہ تیرا رب غفور ہوں تو میں بندہ بے عمر بھر فیصل حسن کرتا رہے عمر بھر فیصل حسن کرتا رہے بس تیری حمد و ثنا رب غفور بس تیری حمد و ثنا رب غفور آج کی شب ہے دعا رب غفور مغفرت کر دے عطا رب غفور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. جناب فیصل حسن نقشبندی صاحب نے دعائیہ کلام پیش کیا. اللہ پاک ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی شب برات کی ٹرانسمیشن اور آج کی اس عظیم رات ہم نے اپنی محفل سجائی ہوئی ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ ہے تجھ کو بس طلب کی جوت کل نفس ذائقۃ الموت انسان کو ہے لا حاصل کا جنون قد افلح المؤمنون اور غیب سے نکال دیتا ہے وہ ہر سبیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں چاہوں گا کہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں اور بارگاہ رسالت میں بہت مقبول حضرت کا کلام ہوا تھا نوری محفل بچادر تنی نور کی. میں چاہوں گا کہ وہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما کی رات ہے مانگ لو چشم
تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی یا رسول اللہ میں گھر مانگ لو آمین کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ کی رات ہے نور پھیلا ہوا او مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت خدا کی رات ہے وقت لائے آمین خدا پھر مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے پھر سے طیبہ کی جانب سفینے چلے میری سائم دعا کی رات ہے نور پھیلا ہوا رات ہے اور مانگنے کا مزہ کی رات ہے ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب کیسے منانا چاہیے اپنے رب کو آج کی رات کیسے منانا چاہیے یا مانگنا چاہیے کس طرح منانا چاہیے گناہگاروں کو اور کس طرح مانگنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم پہلے تو بہت شکریہ جناب محمد شہزاد سعیدی صاحب آپ نے پروگرام میں مدعو کیا اور دوسرا یہ ہے کہ آج آپ نے ماشاءاللہ ہمارے صدیق اسماعیل صاحب یہ ماند سورج چمک رہے ہیں اپنی کرسی پر اللہ نے چمکتا ہوا رکھے آمین اور مختلف قسم کے آپ نے ستارے جو ہیں وہ بٹھا رکھے ہیں تو ٹائم بھی بڑا قلیل ہے اور ہم چاہیں گے کہ ہر ایک کی اس میں حاضری ہو جائے جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کریں یہ سوال جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں کئی مرتبہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں کیا کہ ہمارا رب کہاں رہتا ہے اللہ اکبر پہلے تو یہ ہے کہ رب تک پہنچا جائے اور پہنچنے کے بعد اس کو راضی کیا جائے تو قرآن کریم میں یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں تو بس یہیں سے رضا کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں تو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب بے شک میں اپنے بندوں کے قریب ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں تک تو یہ بات مل گئی کہ رب کریم کی رحمتیں ہم سے دور نہیں ہیں وہ کسی ایسے سلسلے میں نہیں ہے کہ وہاں کسی بڑے کی پہنچ ہوگی کسی پیر کی ہوگی کسی سجادہ نشین کی عالم کی مفتی کی بلکہ اس ذات کی جو رحمتیں ہیں وہ ہر کسی کے لیے ہیں تھوڑا میں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن کی طرف لے کے جاؤں
تو قرآن کریم میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلِي مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، لیکن دعا کے ساتھ تھوڑی سی قید لگائی کہ اس کو دینا جو تجھ پہ ایمان رکھے اور آخرت پہ ایمان رکھے. تو اللہ کریم نے فوراً ارشاد فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، میں اس کو بھی دوں گا جس نے کفر کیا. یعنی کہ ہمارا رب کافر کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے، ہر کسی کو دے رہا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ دنیا کافر کے لیے جو ہے یہ جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو جب وہ رب کریم کافروں کو اپنی رضا، اپنی روزی، اپنی معافی سے یعنی کہ وہ محروم نہیں کرتا، جب کافر اسلام لے آتا ہے تو اس کو بھی بخش دیتا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہو اور پھر نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہو، خلفائے راشدین کو ماننے والا ہو، قرآن کو ماننے والا ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والا ہو، اور پھر وہ غوث الاعظم کا ماننے والا ہو، اور پھر وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا ماننے والا ہو، اور پھر اس سے مزید یہ کہ وہ اس رات میں اہتمام کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کا اہتمام کرتا ہو. میں یہ حدیث عرض کروں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ سے کوئی آ جائے اس کی بارگاہ میں مانگے وہ راضی ہو جائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو راضی کر لیں گے. امام راضی نے لکھا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا جب میرا رب میری امت کو بخش کے جنت میں داخل کر دے گا تو میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں گا. تو امت کو چاہیے کہ دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام تو کرے، پکی توبہ، اپنے گناہوں پر ندامت اور بلا مشروط گناہوں سے توبہ. مولا کائنات فرماتے ہیں دوبارہ اس گناہ کے کرنے کے اعادے کے بارے میں ایسا ارادہ کرے کہ دوبارہ اس مقام پہ نہیں جائے گا، اور اگر کسی کا حق دینا ہے، حقوق العباد ہے، اس کی ادائیگی. اللہ کا حق رہ گیا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا، قضاء عمری شروع کر دے اور اللہ سے توبہ کرے. تو قرآن اٹل الفاظ میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم میری رحمت سے امید لگا لو، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. قرآن کریم میں ایک زبردست آیا ہے، ہمارے عہد حاضر کے بہت بڑے محدث کبیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ اپنی تبیان القرآن کے اندر ایک بات لکھتے ہیں کہ میں نے اتنی ساری احادیث کی شروعات کی اور قرآن کی تفسیر لکھی، یہ جو 7ویں پارے میں اور ایک اور مقام پر بھی ہے کتب علی نفسہ الرحمۃ، کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے. علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ساری زندگی میں نے دین کا کام کیا مگر یہ آیت میرے ذہن میں رہی کہ جس رب کی بارگاہ میں دنیا سے اٹھ کے جاؤں گا اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. اور پھر بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، فرمایا صحابہ، حضور کا سمجھانے کا انداز بڑا پیارا تھا. فرمایا صحابہ یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ سفر کر رہا ہو اپنے جانور پر، اس زمانے میں اونٹ گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا، اور وہ بے آب ہو گیا، ایسے ریگستان میں کسی جنگل میں ہو کہ جہاں انسان نام کی کوئی شے نہ ہو، وہ اپنی سواری کو بٹھائے، اس کے اوپر اس کے کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں اور وہ سو جائے، اور جب بیدار ہو تو اس کی سواری وہاں موجود نہ ہو اور گم ہو جائے، وہ کتنا پریشان ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس غریب الوطنی کے عالم میں اس کی پریشانی کا کوئی حال نہیں ہوگا، انتہا نہیں ہوگی. جب صحابہ کرام نے اس منظر کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا تو میرے آقا کا سمجھانے کا انداز بڑا پیارا تھا. اگر اسی اسنا میں اسی حالت میں وہ سواری واپس آ جائے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ہوں اور وہ اپنا سفر شروع کرے تو بتاؤ خوشی کتنی ہوگی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جتنی بڑی پریشانی اتنی بڑی خوشی. فرمایا تم میں سے جو اپنے رب کو منانے کے لیے
توبہ کرتا ہے اتنا وہ سوار اپنی سواری سے ملنے پر خوش نہیں ہوتا جتنا رب اپنے بندے کی منانے سے اور توبہ پر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر، اور اس کا اللہ ایک اکبر، بہترین اللہ طریقہ اکبر، ہے. اللہ اکبر. امام حسن بصری نے انتہا کر دی. آپ کے پروگرام کو سن رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں، ہر کوئی پیروں کے پاس جا رہا ہے، فقیروں کے پاس جا رہا ہے، ہم قرآن سے اس کو ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں. امام حسن بصری تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار کرو. ایک اور آیا کہ میرے بیٹے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو. ایک اور آیا کہ مال نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو. ایک اور آیا کہ باغ نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو. آپ کے جو تلامذہ تھے انہوں نے کہا امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ عجیب بات ہے، یہ جو بیمار آ رہے ہیں مختلف قسم کی بیماریاں، اور آپ جو نسخہ دے رہے ہیں وظیفہ وہ ایک ہی استغفار کا دے رہے ہیں. فرمایا میں نے از خود نہیں دیا، میں نے قرآن کریم سے دیا ہے. جب نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اور اس نہج پر پہنچ گئی کہ ان کے کرتوت انتہا درجے کے تھے، پھر بھی نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا رب فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم اللہ سے استغفار کرو، بیٹے نہیں ہیں تو اللہ گود ہری کر دے گا، بینک بیلنس نہیں ہے تو خدا اپنی نعمتیں دے دے گا، اگر قحط سالی ہے تو تمہارے باغوں میں پھل لگ جائیں گے، اور اگر آسمان بخیل ہو گیا ہے تو محمد عربی کے صدقے تمہیں اللہ آسمان سے سیراب فرما دے گا. تو الغرض اگر 99 قتل کرنے کے بعد بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے، اس کے بعد اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، ابھی نیکی والی بستی میں نہیں گیا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ رب کریم اس قوم کے بندے کو معاف کر دے تو ہم تو ہیں حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. فرمایا اس وقت تک اللہ نے اپنی رضا کو امت کے لیے رکھا ہے جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو نہ جائے اور جان حلق کو نہ آ جائے. بس خلاصہ یہ نکلا، ہمارے علماء ہمارے نعت خوانوں کو چاہیے کہ ہم قوم کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جائیں. ہم آج کے دور میں شخصیت پرستی کی طرف، اور وہ چیزیں جو شریعت میں مطلوب نہیں ہیں، جائز تو ہیں مطلوب نہیں ہے. شریعت میں مطلوب ایک چیز ہے جناب شہزاد سعیدی صاحب، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا، ان کی پیروی اور قرآن و سنت پر جو ہے وہ عمل کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات.